وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل رب کریم کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کا ایک اور روزہ عطا فرمایا، اور کرم یہ ہوا کہ یہ آخری روزہ جمعہ کا روزہ ہے۔ ایک اور جمعہ ہمیں ملا، یعنی جمعۃ الوداع آج ہم منا رہے ہیں۔ عام دنوں میں بھی جمعے کا دن آئے تو وہ بڑا بابرکت ہوتا ہے، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، مگر رمضان میں جب جمعہ ملتا ہے تو یہ تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، مگر جب جمعہ کا دن رمضان میں آتا ہے تو ہر گھڑی 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو آج آخری دن بھی ہے، اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا۔ ہم چاہیں بھی تو رمضان کو روک نہیں سکتے، مگر رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جتنے لوگ اس پورے مہینے میں بخشے گئے، میرے کریم اگر ابھی تک ہمارا نام نہیں آیا تو آج کے دن ان بخشے جانے والوں میں ہم سب کا نام تحریر فرما دے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال جب رمضان آئے گا تو ہم اس دنیا میں ہوں گے کہ نہیں۔ الوداع کا شعر ہے نا، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ خوش نصیبوں نے عبادت کر لی، خوش نصیبوں نے رب کو راضی کر لیا، ہم نے تو غفلت میں رمضان گزار دیا۔ کتنا انتظار تھا کہ رمضان آئے گا، یہ بھی عبادت کروں گا، یہ بھی عبادت کروں گا، اتنا قرآن پڑھوں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا، اتنی عبادت کروں گا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اب رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں رمضان گزارا، کچھ روزے وہاں رکھے، کچھ افطار وہاں کیے، رمضان کا عمرہ کیا، اور یاد رہے کہ رمضان کا عمرہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جیسا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ گنبد خضرا کو دیکھ کر افطاریاں کی، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آخری جمعہ ہے، آئندہ سال ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرما۔ سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم، پھر مدینے میں رمضان دکھانا، پھر مدینے میں رمضان دکھانا،
الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اللہ کریم اس مہینے میں جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ اب آج جو کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں وہ عبادت میں، درود پاک میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں گزارنے ہیں، کیونکہ رمضان کے جانے کے بعد وہ اجر نہیں رہے گا جو رمضان میں ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو عقل مند وہ ہوں گے جتنا ہو سکے، ممکن ہو تو مغرب تک مسجد میں بیٹھ جائیں، نہیں تو جہاں بھی ہوں، گھر پہ ہوں، کہیں بھی ہوں، درود پاک میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، توبہ میں۔ عصر سے مغرب اسپیشل ایک پروگرام ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں، جس میں بیان بھی ہوتا ہے، الوداع رمضان بھی ہوتی ہے اور بڑی رکت انگیز دعا ہوتی ہے۔ جو فیضان مدینہ پہنچ سکیں تو وہاں تقریباً 7-8 ہزار کے قریب لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عجب روحانی منظر ہے۔ اور اگر وہاں نہ آ سکیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ پورا پروگرام مدنی چینل پر لائیو، سوشل میڈیا پر لائیو دکھایا جاتا ہے، تو آپ ضرور اس کو دیکھیں۔ اور خاص طور پہ جو آج اختتامی دعا ہوگی وہ بڑی رکت انگیز دعا ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہو سکے تو شامل ہو جائیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فرغ احدکم من طہورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیصلی علی فاذا قال ذلک فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ جب وہ یہ پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو روزانہ وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، بلکہ مل کر پڑھ لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ اور الحمدللہ کوشش میں کرتا ہوں کہ جب جب جمعے کو حاضری ہو تو ایک اور حدیث جمعے کو دہرائی جائے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عاصیوں جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ میں کوشش کرتے ہیں ہم قرآن پاک کی کسی ایک آیت یا ایک سے زائد آیتوں کی تلاوت کریں، ترجمہ ہو اور اسی آیت سے ملنے والے پیغام کو، اسی آیت سے ملنے والے میسج کو ہم سمجھیں۔ آج جو آیت تلاوت کرنی ہے پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہر جگہ پر جب ہم کوئی پیارا ہم سے جدا ہوتا ہے، نارملی لوگ کسی بہت ہی خوبصورت کنٹری میں جاتے ہیں تو آتے آتے کہتے ہیں یار اس کی کوئی یادگار خرید لینی چاہیے، کوئی سووینئر ساتھ ہونا چاہیے۔ اپنا کوئی پیارا ملے، بہت پیارا ہو تو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز دے جائیں جو آپ کی یاد ہمارے پاس باقی رہ جائے، آپ کا کوئی ایسا تحفہ دے جائیں کہ ہمیں آپ میں لگے کہ ہماری آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ ایک اور طریقہ وہ ہو گیا کہ بھئی ساتھ ایک سیلفی بنا لیتے ہیں کہ چلے ہماری آپ کی ایک میٹنگ یادگار ہو جائے۔ مختلف طریقے ہیں کسی پیارے کی یاد کو باقی رکھنے کے۔ بالکل اسی طرح آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی ایسی چیز لے کر آتے ہیں کہ بھئی چلیں یاد رہے کہ ہم یہاں گئے تھے۔ سبحان اللہ، مکے مدینے جاتے ہیں وہاں سے بھی کچھ یادگار چیزیں لے آتے ہیں۔ اب اتنا پیارا مہینہ ہمارے درمیان آیا ہے، اللہ کی طرف سے اتنا پیارا گفٹ ہمیں ملا، اب یہ جا رہا ہے تو کیا کوئی یادگار اپنے پاس محفوظ نہیں رکھنی چاہیے؟ کوئی ایسی بات محفوظ رکھ لیں، ایسی چیز اپنے پاس رکھ لیں
کہ کہنے کو رہے کہ رمضان چلا گیا مگر یہ میرے پاس رہ گیا ہے، رمضان سے میں نے یادگار گفٹ اپنے پاس کیا لیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی ہے نا، اس کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم 5 وقت جو مسجد میں روزانہ حاضر ہو رہے تھے، یہ یادگار، یہ رمضان کا تحفہ ہم لے لیں۔ سبحان اللہ، ویسے تو رمضان کے علاوہ بھی سارا سال نماز فرض ہے، لیکن رمضان کے آتے ہی مسجدیں آباد ہو گئیں، مسجدوں میں نمازی ماشاءاللہ، میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ جب بھی میں جمعے کے بیان کے لیے آتا ہوں مجھ سے پہلے ماشاءاللہ مسجد فل ہوتی ہے۔ لیکن کیا اگلے جمعے بھی ایسا ہوگا؟ نیت کر لینا انشاءاللہ اگلے جمعے بھی ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آج جو جلدی آئے ہیں نا جمعے میں، انہوں نے ایک بڑی نیکی کمائی ہے، بہت کمال کی نیکی کمائی ہے۔ آپ ہر جمعے رمضان کے بعد بھی کما سکتے ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے آنے والا مسجد میں ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو۔ اب مجھے بتائیں، آج کے دور میں بھی 4-5 لاکھ روپے کا تو اونٹ ہوگا۔ جمعہ کے دن 5 لاکھ روپے آپ کو کوئی کہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور ہر جمعے کرو، امیر آدمی کے لیے بھی مشکل ہے۔ اور جو ماشاءاللہ جلدی آ جاتے ہیں، مبارک ہو انہیں کہ وہ ان کو انشاءاللہ جمعہ کے دن پہلے آنے والوں کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد آنے والے ایسے ہیں جیسے انہوں نے اللہ کی راہ میں گائے صدقہ کی ہو، اس کے بعد آنے والے ایسے ہیں کہ جیسے انہوں نے اللہ کی راہ میں بکری صدقہ کی ہو، پھر آنے والے مرغی صدقہ کی ہو، آخر میں فرمایا اس کے بعد آنے والے ایسا جس نے انڈا صدقہ کیا۔ اس کا مطلب جتنا جلدی آئیں گے ثواب زیادہ، جتنا ڈیلے ہوتے جائیں گے ثواب کم ہوتا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، یہ جو آپ مسجد میں آ رہے ہیں نا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو رجسٹر میں آنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ کیا پروٹوکول ہے سبحان اللہ اللہ کے گھر کا، کہ ہم کسی بڑے سیمینار میں، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، کسی کانفرنس میں جائیں تو باہر گیٹ پر لوگ لکھ کر آپ کا میرا نام لکھتے ہیں، بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کوئی کارڈ دے دیں۔ بعض اوقات تو چیک کرتے ہیں آپ کو دعوت بھی ہے کہ نہیں۔ تو دنیا میں بڑے اداروں میں جائیں تو نام لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو سب سے آخر میں آتا ہے اس کو ایک اور لاس کیا ہوتا ہے، ثواب تو کم ہو گیا۔ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب لیٹ آئے تو پتہ چلا نام ہی نہ لکھا گیا۔ تو جمعہ کو جلدی آیا کریں، بیان بھی سننے کو ملے گا، مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ میں ویسے دل پر چوٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ ایگزامپلز دینی پڑتی ہیں کہ اگر آج ہم اعلان کر دیں مسجد میں کہ پہلی 2 صفوں میں جمعے کو جو ہوں گے ان سب کو 2-2 لاکھ روپے ملیں گے، اس کے بعد والی 2 صفوں کو 1-1 لاکھ، پھر 50,000، پھر 25,000، اور جو اوپر والے ہال میں ہوں گے ان کو 5,000 ملیں گے، تو مجھے بتائیں پھر اگلے جمعے کو کیا ہوگا؟ شاید صبح 11 بجے لائن لگ جائے گی مسجد کے باہر نا، کہ بھئی پہلی 2 صفیں پکی ہمیں چاہیے۔ تو ہر جمعے پورا اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ آئے نا جلدی، سبحان اللہ۔ تو نیت کر لیں کہ رمضان کے بعد بھی یہ بھی ایک رمضان کا تحفہ لے جائیں کہ ہر جمعے کو بیان سے پہلے مسجد میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے نا، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، برکتیں لوٹیں۔ تو بہرحال، تو اب رمضان کا تحفہ کیا لینا ہے کہ یہ 5 ٹائم کی جو مسجد کی حاضری ہے نا، اللہ کرے کہ یہ ایسا ہمارے پاس تحفہ رہ جائے کہ رمضان کے بعد بھی ہم نمازی رہیں، پابندی سے نماز پڑھتے رہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ نمازی بن جائے۔ کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے ساری امت نماز، آمین۔ تو اے میرے پیارے اسلام بھائیو، قرآن میں ہم نے سنا کہ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اس کی تفسیر میں کیا خوبصورت لکھا، تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، فکسڈ ہیں، لہٰذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت کی جائے۔ یعنی نماز ٹائمنگ کے اندر فرض ہے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی کہ چلو صبح ساری پڑھ لی، شام بعد میں ساری پڑھ لی۔ نماز کے ٹائمنگ قرآن فرما رہا ہے فرض ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت کا ذکر بھی موجود ہے؟
یہی سوال ایک مرتبہ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا. کسی نے عرض کی کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت بیان کیے گئے ہیں؟ فرمایا ہاں، قرآن کریم کی 2 آیات میں 5 کی 5 نمازوں کے وقت جمع کر دیے گئے ہیں. پھر آپ نے پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کی. اب ذرا غور سے سنیے کہ قرآن میں 5 نمازوں کا ٹائمنگ کیسے بیان ہوا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فسبحان الذی حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس آیت میں تسبیح سے مراد نماز ہے، شام کی تسبیح سے مراد مغرب اور عشاء ہے، صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر ہے، جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اس وقت کی تسبیح سے مراد نماز عصر ہے، دوپہر کی تسبیح سے مراد ظہر کی نماز ہے. تو سبحان اللہ، قرآن پاک میں 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے. اچھا، اب وقت کے اندر نماز پڑھنا لازم، ایک بھی نماز کا گزار دینا یعنی قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے. بندے کو کیسی مجبوری ہو، جب تک شریعت اجازت نہ دے نماز کو اس کے وقت سے ہٹانا. مثلا یہ سوچنا کہ یار ابھی ظہر میں مصروف ہوں، عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لوں گا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے گا نماز ٹائمنگ میں کتنی ضروری ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کا موقع ہے، مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہو رہی ہے. اچھا، کافروں کو پتا تھا کہ مسلمان نماز کے بڑے پابند ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا. انہوں نے پلان کیا کہ جب یہ عصر پڑھیں گے نا ہم اسی وقت اٹیک کر دیں گے ان پر. اب یہ ان کا پلان تھا. اللہ کریم نے یہ پلان جو تھا یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور سبحان اللہ اللہ نے کیا خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا. قرآن میں 5ویں سپارے کی آیتیں نازل ہوئیں، اس میں اللہ پاک نے نماز خوف کا طریقہ ارشاد فرمایا، تاکہ جب ایسا معاملہ آ جائے کہ تم 2 گروہوں میں بٹ جاؤ، ایک گروہ 2 گروہ میں بٹ جاؤ اور ایک گروہ جماعت میں شامل ہو، امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، پھر جو دوسرا گروپ ہے دشمن کے مقابلے میں رہے، پھر پہلا گروہ دشمن کے مقابلے میں آ جائے، دوسرا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو. یہ ایک پورا طریقہ ہے جو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اب یہاں اندازہ لگائیں کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھنا کتنا ضروری ہے. حالت جنگ میں بھی ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. اب ذرا غور کریں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ دشمن سامنے ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، عصر کا وقت آیا. یہ نہیں فرمایا کہ ابھی لڑائی ہے، جنگ ہے، اس کے بعد پڑھ لینا، نہیں، طریقہ پورا بیان ہوا قرآن میں کہ امام کھڑا ہو اور جناب ایک صف بنائی جائے اور ایک جو گروہ ہے وہ دشمن کے مقابلے میں رہے. 1 رکعت ادا کرنے کے بعد، ایسا نہیں کہ پوری 4 رکعتیں، 1 رکعت یہ ادا کریں پھر یہ دشمن کے مقابلے میں جائیں اور وہ گروہ آ جائے. ٹائمنگ کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں بھی نماز بھی پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا اور بعد جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. اب ہمارا حال کیا ہے؟ یار آج سر میں درد ہے، ذرا کل پڑھ لیں گے، آج گھر میں مصروفیت زیادہ ہے، کل پڑھ لیں گے، آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آفس میں چل رہی ہے، بڑا اہم کسٹمر آیا ہوا ہے، ابراڈ سے آیا ہوا ہے اور بڑا جناب آرڈر فائنل ہونا ہے، یار شام کو پڑھ لیں گے. نہیں جناب آج ذرا بارش ہو رہی ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، کل پڑھ لیں گے. یعنی ذرا غور کریں. اچھا، مثال کے طور پہ گھر میں شادی ہے، گھر میں کوئی خوشی ہے، یہاں تک کہ افطار پارٹی ہے، یار اس کی ذرا تیاریوں میں لگا ہوا تھا، ذہن سے نکل گیا، اثر نکل گئی. کمال دیکھو کہ روزہ داروں کو افطار کروانا ہے اور بھائی جان کی تیاری اور سمیٹنے میں نماز نکل جاتی ہے. یعنی ہو یہ گیا ہے کہ ہمیں ہر مصروفیت میں جو سب سے پہلی چیز ہم ڈراپ کرتے ہیں وہ ہم نماز کو ڈراپ کرتے ہیں. حالانکہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی سچویشن میں، یعنی اس سے بڑی کیا سچویشن ہوگی کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، مگر صحابہ کرام کو اس وقت بھی نماز پڑھنے کا ٹائم کے اندر حکم دیا گیا. کاش یہ ریئلائزیشن ہو جائے سارے کام بعد میں ہیں، پہلے نماز ہے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، ماشاءاللہ میں چہرے دیکھتا ہوں ہمارے یہاں جمعے میں ہر طریقے کا طبقہ آتا ہے، لیکن میں آپ میں سے بہت ساروں کو جانتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں. آپ اپنے آفس کے کوئی CEO بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مالک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک لوگ وابستہ ہیں.
اگر آپ ایز اے سی او، آپ ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، آپ ایز اے مینیجر، آپ ایز اے لیڈر آف دا ٹیم، وقت ہونے پر اپنے آفس میں، اپنی فیکٹری میں میٹنگ سے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں آپ انسپریشن بنیں گے. آپ کو دیکھ کر لوگ نماز پڑھیں گے، یار اتنا بیزی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اتنا اہم آدمی نماز جا رہا ہے. آپ اپنے گاہک کو بتائیں کہ بس میں نماز پڑھ کے آیا، بلکہ اس کو بھی کچرے نماز پڑھتے ہیں. یہ بعض اوقات ایک جملہ، ایک انداز، یہ دعوت بن جاتی ہے. ماشاءاللہ کئی ہم نے دیکھا آفیسز کے بعد لکھ دیتے نماز کا ٹائم، بھائی اس وقت کام بند ہے، 5-10-15 منٹ کا بریک لیں. اپنے امپلائیز کو پڑھائیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی میں آلموسٹ پاکستان میں 42,000 امپلائیز ہیں. 42,000 امپلائیز والی کمپنی شاید یہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، اتنی بڑی کمپنی کا اونر، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا رول یہ ہے کہ جو بھی مصروفیت ہے، نماز کا ٹائم ہوگا وہ کام بند ہو جائے گا، سارے لوگ نماز پڑھیں گے. بلکہ یہ رول ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ ہمارا امپلائی نہیں بن سکتا. یعنی ہمارا رول یہ ہے کہ جناب جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہماری کمپنی کا فرما بردار کیسے بن سکتا ہے. آپ رول بنائیں نا کہ بھائی میرے آفس میں نمازی بندہ ہی جاب پہ رہے گا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ 100 آدمی، 200 بندے، 500 بندے، جتنے سب نمازی بن جائیں گے، سب کا ثواب آپ کو ملے گا. عادت ہو جائے گی نماز کی، اور آپ بھی نماز پڑھیں. یعنی آپ جو جس پوزیشن پر ہے، اگر اس پوزیشن پہ نماز کے وقت پر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے چلے جائیں، یا نماز کا اہتمام کریں اپنے آفس میں، فیکٹری میں، گھر میں. بچوں کو بھی یہ ٹریننگ ہو کہ نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہو. یعنی سب کو پتا ہے نماز کا ٹائم ہوگا، کوئی اور کام نہیں انشاءاللہ. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ نمازی بنیں، ہمارے بچے نمازی بنیں گے. ہم تو ڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو ایک تربیت دے رہے ہیں، انفارچونیٹلی بتا نہیں رہے، مگر ایک ٹریننگ کیا دے رہے ہیں کہ ہر جمعے کو ابو نماز کے لیے جاتے ہیں، تو اب بچہ بھی جمعے کو ہی آئے گا. میرے آپ کے مرنے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑے گا، کیونکہ اس نے دیکھا ابو تو ہر جمعے کو ہی مسجد جاتے ہیں، اس کے بعد تو پھر رمضان میں جاتے ہیں. یہ پوری ٹریننگ ہم ڈیلیبریٹلی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑھیں گے. بلکہ میں تو کبھی کبھی ایک اور چیز سوچتا ہوں، اب رمضان کے جمعوں کا حال دیکھ لیں. میں تو خیر باہر نہیں ہوتا، لیکن مجھے بعض اوقات لوگ بتاتے ہیں بھائی بہت پبلک ہو گئی، ایکسٹرا لوگ ہیں، اور جناب روڈ پہ پبلک نماز پڑھ رہی ہے. اچھی بات، اچھا بھی لگتا ہے، مگر ساتھ ساتھ ایک افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار رمضان کے بعد اتنا رش کیوں نہیں ہوتا. رش ہوتا ہے مگر اتنا نہیں ہوتا. تمام مسجدوں میں، صرف ہماری مسجد میں نہیں، رمضان کے جمعوں میں اور باقی جمعوں میں آپ دیکھ لیں فرق آ جاتا ہے. تو میں سوچتا ہوں اس کا مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے بعد جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ورنہ یہ کہاں سے آ گئے اچانک سے. اچھا ایک علاقے میں نہیں، پاکستان کی ہر مسجد میں جمعے کو رمضان میں اوور فلو ہے. یہ اوور فلو باقی ٹائم میں کیوں نہیں ہے، باقی جمعوں میں؟ اٹ مینز باقی نمازیں تو چھوڑو، کچھ ایسے ہیں جو رمضان کے بعد جمعہ بھی نہیں پڑھتے. خدا کے واسطے یہ تو نہ کریں. اب مثال کے طور پر عید کی نماز ہے، عید کی نماز ہر مسجد میں جمعے سے بھی زیادہ پبلک ہوتی ہے. پبلک کے دماغ میں بھائی عید پڑھنی ہے، عید اتنا لازم سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، عید واجب ہے، مگر نماز فرض ہے. فجر کی نماز قضا کر کے اور عید کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. یہ فجر پہلے فرض تھی، اور وہ عید کی نماز سے زیادہ امپورٹنٹ تھی کیونکہ وہ فرض ہے، عید واجب ہے. لیکن نہیں یار عید نہیں پڑھوں گا تو عید کیسے ہوگی. اب کمال دیکھیں شیطان ہم نے کس طرح اس نے مینوپولیٹ کیا ہوا ہے. تو آج ہم نے سنا کہ ایٹ اینی کاسٹ نماز قضا نہیں ہوگی. مفتی امجد علی اعظمی صاحب جنہوں نے بڑی کمال کی فقہ کی کتاب لکھی باہر شریعت، آپ نے اس میں ایک مسئلہ لکھا کہ اگر بندہ کشتی میں جا رہا ہے، کشتی اللہ نہ کرے طوفان کی نظر ہو گئی، ٹوٹ گئی، ایک بندے نے تختہ پکڑ لیا، تختے پہ بڑی مشکل سے بیٹھ گیا. اب اگر اس تختے پر بھی نماز کا وقت آئے گا تو اس حالت میں بھی اس پر نماز پڑھنا فرض ہوگی. اس سچویشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے. لیکن ہم ہر چھوٹی سی سچویشن پہ، چھوٹی سی مصروفیت پہ چھوٹا سا ایکسکیوز لے کر سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اب نیت کر لیں ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. جیسے رمضان نے مجھے اور آپ کو 5 وقت نماز کا تحفہ دیا ہے، ہم اس گفٹ کو رمضان کی یادگار کے طور پہ رکھیں گے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی کسی کو کہے کہ یار آپ تو پکے نمازی ہو گئے ہیں، تو آپ کہیں مجھے رمضان تحفہ دے کر گیا ہے، میں نے رمضان کا گفٹ اپنے پاس سنبھال لیا ہے، رمضان کی یاد سنبھال لی ہے. تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. صاحب بار شریعت کی بات ہو رہی تھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی، تو آپ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بار آپ کا کسی وجہ سے آپریشن ہوا، بیمار ہو گئے تھے، بیماری کی وجہ سے آپریشن نہیں ہوا تھا، بیمار ہو گئے تھے، بیماری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے اور طویل بے ہوش رہے. دوپہر کو بے ہوش ہوئے، ظہر کی نماز کا وقت چلا گیا، عصر میں آپ بیدار ہوئے. جیسے ہی ہوش آیا پہلا سوال یہ کیا کہ ظہر کا وقت باقی ہے. تو کسی نے بتایا حضور ظہر کا تو وقت چلا گیا ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوا. کہا حضور کہیں درد ہو رہا ہے، دوبارہ تکلیف ہو رہی ہے؟
کہہ رہا ہے اس سے بڑا درد کیا ہوگا، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ میری ظہر چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ تو عالم دین ہیں، آپ کو تو مسئلہ پتہ ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں اگر وقت گزر جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، یہ نماز قضا ہوئی مگر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ آپ فرماتے تو مجھے پکڑ کی بات کر رہے ہو، سخت سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں تو اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ وقت مقررہ پر دربار الہی میں حاضری سے محروم رہا۔ مقررہ ٹائم تھا، اس وقت پر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، مجھے اس کا افسوس ہو رہا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اختیار میں نہیں تھا، بیماری کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں نماز کا وقت چلا گیا، اس کے باوجود تکلیف ہے۔ سچ بتائیں کبھی ہماری نماز قضا ہو، ہمارے چہرے پر ہمارے دل میں کوئی تکلیف طاری ہوتی ہے؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ نماز چلی گئی اس کا افسوس بھی نہیں ہے، پورا گھر ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہے، سب کی فجر قضا ہو چکی ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ فجر چلی گئی ہے۔ کسی دن اسکول مس ہو جائے، اسکول کی وین آ کر چلی گئی، بتاؤ گھر میں کیسی افراتفری، کتنا غصہ، کتنی ناراضگی، اسکول چھوڑ دی اس نے، ٹائم پہ نہیں اٹھا، تم نے نہیں اٹھایا، تمہاری غلطی ہے۔ یار ایک دن کی اسکول چلی گئی، اتنی ٹینشن، فجر سب کی چلی گئی، نو ٹینشن۔ کیسا گھر ہے وہ، ذرا سوچئے کہ صبح ہوتی ہے اس گھر میں کوئی بھی نہیں اٹھتا فجر کے لیے، یعنی مارننگ میں ہی اللہ کو ناراض کر دیا، اسٹارٹ آف دا ڈے with disobedience from of Allah subhanahu wa ta'ala، یعنی start of the day اللہ کو ناراض کر کے ہم اٹھ رہے ہیں سارے۔ یار ابتدا ایسی تو ہو کہ سارے گھر والے اٹھے۔ اچھا اسی گھر میں الارم رکھے ہوئے ہیں، کوئی فجر کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی بریک فاسٹ کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی اسکول کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی آفس کے لیے رکھ رہا ہے، فجر کے لیے کیوں نہیں رکھ رہے؟ حالانکہ پورا رمضان فجر پڑی، 4 بجے اٹھے ہیں، ابھی تو 4 بجے اٹھنا بھی نہیں ہوگا نا، اب تو نماز فجر کے لیے بھائی آرام سے اٹھ جائیں، اب تو تھوڑی اور نیند مل جائے گی، 4 بجے سحری کے لیے اٹھ سکتے ہیں، مگر عام دنوں میں فجر کے لیے کیوں نہیں؟ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ پابندی سے ہم نماز پڑھیں گے۔ ایک بڑی کمال کی بات، علماء کہتے ہیں جس طرح کھانے کا وقت مقرر ہے نا، کہ اگر بندہ اس ٹائم ٹیبل کے علاوہ کھائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے تمہارے کھانے کا ٹائم سیٹ نہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی ٹائم پہ کھایا کرو، کیونکہ ٹائم پر کھانا آپ کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کے بعد آپ کی ٹائمنگ آؤٹ ہوگی تو ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح دل کی غذا کے یہ 5 ٹائمنگ ہیں، ذرا سمجھیے اس کو، یہ روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت۔ اگر آپ وقت مقررہ پر نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کے دل کو روحانیت کی پراپر غذا ملتی ہے۔ ٹائم سے ہٹا کر دل کی غذا کھائیں گے تو وہ معرفت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اچھا یہ تو ان کے لیے ہیں کہ جو نمازیں ٹائم گزار کر پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قضا ہی کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ اب جناب جو نماز کا ٹائم گزار کر نماز پڑھتے ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھتے تھے۔ دیر سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس سے اللہ پاک اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو گیا۔ اپنے آپ کو یعنی یوں سمجھے اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں ہمارا اب ذمہ نہیں، اس سے بری، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نہیں سہ سکتے جہنم کا عذاب۔ ہمیں اللہ کی محبت میں، اس کی اطاعت میں ہر 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے۔ منقول ہے بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 لائنیں، 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے اللہ پاک کا حق ضائع کیا اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ کہاں جائیں گے مگر اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا۔ پلیز آج آئے ہیں، آخری رمضان کا دن ہے، اللہ سے بھی وعدہ کیجئے، اپنے آپ سے بھی وعدہ کیجئے، یہ پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی مقررہ ٹائمنگ کے ساتھ ہم اپنی ساری نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مشورہ دے دیتا ہوں، نماز کے ٹائمنگز پراپر پتہ چل جائیں، موبائل اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگ،
ٹھیک ہے. پریئر ٹائم، یہ دعوت اسلامی پریئر ٹائم آپ لکھیں گے، ایپ اسٹور پہ بھی ہے، پلے اسٹور پر بھی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ون آف دا بیوٹیفل اپلیکیشن ہے. پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، ایون آپ جہاز میں ہیں، آپ اس کی لانگیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ جو بھی لکھیں گے، آپ کو جہاز کے اندر کا ٹائم بھی وہ بتا دے گا. دنیا بھر کے لاکھوں مقامات کا اس میں نماز کے ٹائمنگ مل جائیں گے، قبلہ ڈائریکشن مل جائے گا، وظائف مل جائیں گے. جب اتنا اہم فرض نماز ہے تو ہمارے پاس یہ ٹولز بھی ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق نماز کو ادا کریں. اور انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ باقی برکتیں بھی ملتی رہیں گی. ایک ٹارگٹ لے جائیں. آج ویسے تو ہم نے سارا سال نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کو فرسٹ سٹیپ کے طور پر، فرسٹ یوں سمجھیے آپ کا جو گول ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ عید کے تینوں دن، یہ پلیز غور سے سنیے گا، کل سے یعنی عید، آج رات عشاء بھی ظاہر چاند رات ہے، عید کے تینوں دن ہم جس طرح مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھتے تھے، ہم عید کے تینوں دن انشاءاللہ پانچوں نمازیں باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہوگی، یہ وعدہ کر لیں. تو ہوگا کیا، یہ 3 دن شیطان نے بڑا زور لگانا ہے. جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ عید پہ قضا کر لیتا ہے. عید میں نماز اگر آپ کی قضا نہ ہوئی اور آپ مسجد آتے رہے، اللہ نے چاہا آپ کو باقی دنوں میں کنٹینیو کرنا آسان ہو جائے گا. یہیں سے سستی شروع ہوتی ہے اور بندہ ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے. تو عید کے تینوں دن، آج کی رات مغرب کے بعد جو وقت شروع ہوگا، یہ لیلۃ الجائزہ ہے. اس کو انعام کی رات کہا گیا، مزدوری ملنے کی رات کہا گیا. تو آج کی رات گناہ نہیں بلکہ دعائیں کرنی ہیں. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے بخشے جاتے ہیں اس کے ٹوٹل کے مطابق لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اب پتہ چلا انعام بٹ رہا ہے اور ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. وہ جناب شاپنگ سینٹر میں ایک عجب طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے. تو کوشش کریں آج بھی عشاء جماعت سے، فجر جماعت سے، تو پوری رات عبادت کا ثواب بھی ملے گا. اور آج رات بھی ہو سکے تو کچھ نوافل وغیرہ سورہ ملک کی تلاوت کریں تاکہ آج رات ہمیں برکتیں ملیں. حدیثوں میں آتا ہے اس رات عبادت کرنے والے، اس رات اللہ کو راضی کرنے والے، حدیثوں کا مضمون ہے، تو اللہ پاک جو کرنے والا ہوگا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات عبادت کرنے والے کا اس دن دل نہیں مرے گا، دل زندہ رہے گا. جو عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کریم آج کی رات بھی گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے. عید کے دن کا ایک وظیفہ سن لیں. عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایصال ثواب کرنا ہے. تمام مرحومین جتنے دنیا سے مسلمان چلے گئے، تو روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم 1000 انوار تمام مرحومین کی قبر میں داخل فرمائے گا. انوار یعنی نور کی جمع. اور جب یہ بندہ پڑھنے والا مرے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کیے جائیں گے. شوال میں ایک اور نیکی کرنی ہے، شش عید کے روزے. سبحان اللہ، یہ کیا ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. ایک اور حدیث پاک، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے عمر بھر کے روزے رکھے. اچھا، اس میں ایک مسکنسیپشن لوگوں کا یہ ہے کہ سیکنڈ ڈے آف عید سے ہی روزے رکھنے اور کنٹینیو رکھنے ضروری ہیں. ایسا نہیں ہے. پورے شوال کے مہینے میں آپ کبھی بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن سیکنڈ ڈے آف عید سے لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ یار ایک روٹین بنی ہوئی ہے، ایک عادت بنی ہوئی ہے، تو ایک ساتھ ہی 6 ہو جائیں. لیکن آپ چاہیں تو جمعرات جمعہ کا کومبو بنا لیں، ہر جمعرات جمعہ شوال میں روزہ رکھ لیں تو آپ کے 6 روزے ہو جائیں گے. اور اس کو اس طرح بھی سمجھیں کہ ایک مہینہ رمضان کا 30 روزے تقریباً، آج تو اس بار 30 مل گئے، 6 ایک نیکی ملٹیپلائی بائی 10 ہوتی ہے، تو 30 روز ایک مہینے کے روزے رکھے، اس کے مقابلے میں 10 مہینے کے روزے ہو گئے. 6 روزے رکھے تو 60 مزید ہو گئے، تو 2 مہینے اور ہو گئے. تو پورا سال روزوں کا جو ثواب ہے وہ ماشاءاللہ ان 36 روزوں کے ذریعے ایک مہینہ رمضان کا اور 6 شوال کے روزے رکھنے سے مل جاتا ہے. ایک روایت عمر بھر کے روزے کی آپ نے سنی، تو ہو سکے تو شوال میں یہ 6 روزے بھی ہم نے انشاءاللہ عز و جل رکھنے ہیں. پھر اسی طرح ہے کہ اب فطرہ دینا ہے ہم نے. ظاہر ہے کہ کل عید کی نماز ہے، عید کی نماز سے پہلے صبح صادق کے بعد فطرہ واجب ہو جاتا ہے، عید کی نماز سے پہلے آپ نے دینا ہے. تو اب اس میں ہو سکے تو آج دے دیں. جمعہ جو ہے اس کی ہر نیکی 70 نیکی کے برابر، اور سبحان اللہ رمضان کا جمعہ ہے تو اجر بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ یاد رہے کہ حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے، گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا. ذرا غور کیجئے 4 کیٹیگریز کیوں بیان ہوئی.
زکوٰۃ میں تو ایک ہی طریقہ ہے نا کہ تمام جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ 2.5% دے دے، مگر اس میں 4 کیٹیگریز کیوں بیان ہوئی؟ جو کا، گندم کا، کشمش کا اور کھجور کا۔ اس کا مطلب اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق فطرہ دے، ٹھیک ہے نا؟ تو ماشاءاللہ جو نارمل ہیں، اللہ پاک نے مڈل کلاس لائف ہے، وہ بے شک گندم کا فطرہ دیں، 300 روپے جس کا ہدیہ ہے، لیکن جس کو اللہ نے بہترین کھانے کھلائے، بہترین رمضان گزروایا، عید کے شاندار کپڑے ریڈی ہیں اور وہ بھی جا کے گندم کا ہی فطرہ دے، وہ اپنے آپ سے پوچھ لے بھائی کھجور کا فطرہ بھی ہے، جو کا ہے، کشمش کا ہے، بلکہ ہم میں سے کئی تو وہ ہیں کہ جو اجوا کھجور سے روزانہ افطار کر رہے تھے، تو پھر تو شکرانے میں اجوا کھجور کا فطرہ دینا چاہیے، وہ 19,200 روپے ہے۔ تو بہرحال جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، یہ آپ ہی کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا، اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو اللہ کی راہ میں جتنا اچھا خرچ کرتا ہے اس کو ریٹرن میں ملٹی پلائی ہو کر ویسا ہی ملتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں بیسٹ کوالٹی کی خرچ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ 4 پارے کی پہلی آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو انشاءاللہ فطرہ بہترین دیں۔ دعوت اسلامی کے لیے اسٹال باہر موجود ہوگا، آج بھی دے سکتے ہیں، کل عید کی نماز کہیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، امید ہے وہاں آپ کو دعوت اسلامی والے مل جائیں گے، تو اپنی دعوت اسلامی کو آپ نے دینا ہے۔ کل انشاءاللہ عید کی نماز یہاں پر 6:20 پر پہلے فجر کی نماز ہوگی۔ میں نے پہلے کہا نا فجر بھی جماعت سے پڑھیں، تو مشورہ یہی ہے کہ 6:20 پر آ جائیں، فجر کی جماعت ادا کریں اور مسجد میں ہی رہیں، بیان ہوگا انشاءاللہ، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ 6:55 پر انشاءاللہ اول وقت میں عید کی نماز یہاں ادا کی جائے گی۔ اگین ریپیٹ کر رہا ہوں، 6:20 پر فجر کی نماز با جماعت ہوگی اور 6:55 پر انشاءاللہ عید کی نماز یہاں پر ادا کی جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عید سعید کی خوشیاں عطا فرمائے۔ میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس جمعہ بھی مبارک اور عید مبارک، اور جو جہاں دنیا میں مجھے سن رہے ہیں عاشقان رسول جہاں عید ہو چکی ہے ان سب کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ